بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان ایک ایسا بابرکت اور رحمت و برا مہینہ ہے جس میں فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے بابرکت مہینے میں بھی کچھ بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جو کہ روزہ رکھ کر صرف بھوک اور پیاس کو حاصل کرتے ہیں۔ ان کا روزہ اللہ کے ہاں ہرگز قبول نہیں کیا جاتا۔ علامہ ابن قیم الجوزی نے دماد رسول حضرت علی شیر خدا سے منسوب روایت لکھی ہے۔ دنیا میں ایسے 4 روزہ دار ہوتے ہیں جن کا روزہ اللہ پاک قبول نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رمضان میں ثواب کی نیت سے راتوں کو عبادت میں مشغول ہو جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہاں ثواب کی امید رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ یہ عبادت شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں نازل فرمایا ہے، اس لیے مسلمان رمضان میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، جس کی گواہی قرآن پاک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ مزمل میں فرماتا ہے، اے چادر اوڑھنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کیا کریں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ روزہ گناہوں کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہے۔ یہ سب سے اہم بدی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے بلکہ روزہ آئندہ گناہوں سے باز رہنے کے لیے ایک بہترین تربیت ہے۔ عبادتوں میں روزے کو ایک اہم مقام اور رتبہ دیا گیا ہے، لیکن کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کوئی ایسے مسلمان بھی ہیں جس کے روزے قبول نہیں کیے جائیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، ایسے 4 طرح کے مسلمان ہیں جن کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگوں کا روزہ رکھ کر سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزے قیامت ایسے 4 لوگوں کے روزے ان کے منہ پر مارے جائیں گے۔ پوچھا گیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سے 4 لوگ ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے شوہر کی نافرمان بیوی کا روزہ کبھی بھی قبول نہیں ہوتا جب تک وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کر لے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم کے ساتھ نوازا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، اس شہر کا دروازہ علی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، جس عورت کا خاوند اس سے ناراض ہے تو اس عورت کا روزہ کبھی قبول نہیں ہوگا۔ سارا دن بھوک اور پیاس کے علاوہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نافرمان بیوی کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کر لے۔ قرآن پاک کی سورہ روم آیت نمبر 21، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک ہے تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی گئی تاکہ تم آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ نساء آیت نمبر 23، جس کا ترجمہ یوں بیان کیا جاتا ہے، مرد عورت پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اس وجہ سے مردوں نے مال خرچ کیے ہی نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی غیر موجودگی میں حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بددماغی کا تم کو خوف ہو انہیں نصیحت کرو، ان کو الگ بستر پر چھوڑ دو۔ اگر وہ باز نہ آئیں تو پھر ان کو مار کی سزا دو، اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بلند اور بہلائی والا ہے۔ حضرت حسین ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی پھپھی کسی ضرورت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی۔ جب وہ واپس جانے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟
انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا میں اس کی ضروریات کو پورا کرتی ہوں، اپنی طرف سے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خامد کا پورا خیال رکھا کرو، وہی تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گی تو جنت میں جاؤ گی، اور اگر اس کے ساتھ بد سلوکی رکھو گی تو جہنم میں جاؤ گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت 5 نمازوں کی پابندی کرتی ہو، رمضان کے سارے روزے رکھتی ہو، اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق رہتے ہوئے زندگی بسر کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی عورت کو کھلی اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی کافی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشادات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ذکر ہے، جس میں ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نافرمان اولاد کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابی بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا ہو، اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے نافرمان اولاد کو اپنی رحمت اور برکت سے بہت دور کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو خوش کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر کے بدلے اس فرما بردار اولاد کو جنت عطا کر دے گا۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتی ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب اور احترام کرنے کا پابند بنایا ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اس کی ہر جسمانی اور اخلاقی ضروریات کا خیال رکھے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ والدین کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو، جب تک وہ غلام اپنے مالک کے پاس نہیں آ جاتا تب تک اللہ تعالیٰ اس غلام کے روزے کو قبول نہیں کرتا۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جو بندہ اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتا، اس کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ قرآن پاک کی سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد امام وقت کی اطاعت کے بارے میں یوں حکم ہے کہ اے ایمان والو حکم مانو اللہ تعالیٰ کا اور حکم مانو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا جو تم پر حکومت والے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد تم پر امام جو حکومت کر رہا ہے اس کی اطاعت کرنا تم پر لازمی قرار دی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ کے آخری حصے میں یوں فرمایا گیا جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر رمضان کا مبارک مہینہ اس لیے نازل فرمایا ہے کہ ہم نیک کام کر کے دوسرے مہینوں کی نسبت لاکھوں درجے زیادہ نیکیاں حاصل کر کے اپنی بخشش کے حقدار بن سکے۔ محترم ناظرین، ہم کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کسی میں یہ 4 باتیں تو نہیں پائی جاتی۔ اگر ہم میں کوئی ایک بات بھی موجود ہے تو ہم کو چاہیے کہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارا بھی روزہ قابل قبول ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ان 4 برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔